اور کہ ایک مشہور موبائل مارکیٹ جو ہال روڈ پر موجود ہے، وہاں کا ایک ارب پتی تاجر سمر عباس جو ہے وہ اپنے کروڑوں کے بنگلے میں اپنی بیوی کلثوم کے ساتھ سبزہ زار میں رہتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمر عباس کے پاس ایک شاندار گھر، اعلیٰ قسم کی زندگی اور اس کے ساتھ لگژری لائف سٹائل، اور اس کے ساتھ لاکھوں گاڑیاں اور کروڑوں اربوں کی جائیداد، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سمر کو ایک بہترین کاروبار سے بھی نواز رکھا ہے۔ سمر کے 2 بچے ہیں، بڑی بیٹی کی جو عمر ہے وہ 13 سال، اور اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کی عمر 11 سال ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمر عباس مالی طور پر ایک سٹرونگ آدمی ہے۔ بچے لاہور کے بہترین انگلش میڈیم سکول میں پڑھتے ہیں، اور پوری فیملی جو ہے وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ ناظرین، 3 اکتوبر صبح 8:30 بجے کے لگ بھگ سمر عباس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ دستک موت کی دستک تھی۔ اس دستک کے بعد پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج 3 اکتوبر کے دن جو ہے وہ کلثوم روٹین کے لحاظ سے اٹھتی ہے، اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، ان کی یونیفارم پریس کرتی ہے اور انہیں سکول کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایسے ہی 7:30 بجتے ہیں، سکول کی وین جو ہے وہ گھر کے دروازے پر آتی ہے۔ کلثوم اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہے اور اس کے بعد دروازے کو بند کرتی ہے اور جا کے اپنے کمرے میں سو جاتی ہے۔ آج 3 اکتوبر کے دن سمر عباس اور کلثوم اپنے گھر میں سکون کی نیند سو رہے تھے کہ 8:30 بجے ایک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اب اس دستک کی آواز جب کلثوم کے کانوں میں پڑتی ہے تو کلثوم فوری اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور دروازے کی طرف جاتی ہے اور جا کے مین گیٹ پہ پوچھتی ہے کہ کون۔ گیٹ کے باہر دروازے سے آواز آتی ہے کہ بھابی میں ہوں، اور آگے سے کلثوم جب دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جری عباس وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جری عباس جو ہے وہ سمر عباس کا جو ہے وہ بہنوئی ہے۔ جو سمر عباس کی سب سے چھوٹی بہن تھی، اس کی جری عباس سے شادی ہوئی تھی۔ کلثوم جب جری عباس کو اپنے دروازے پر دیکھتی ہے تو کلثوم کہتی ہے کہ بھائی خیریت سے آپ آئے ہو؟ آپ پہلے تو کبھی اتنی صبح جلدی کبھی نہیں آئے، خیریت تو ہے؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ عباس کلثوم کو بتاتا ہے کہ جی سب خیریت ہے، الحمدللہ گھر میں بھی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں نے سمر بھائی سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں سمر بھائی جو ہے وہ اس ٹائم گھر میں سو رہے ہیں یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں؟ تم کہتی ہے کہ جی بھائی آپ اندر آ جائیں، سمر جو ہے وہ ابھی کمرے میں ہی سو رہے ہیں، آپ جا کے ان سے بات کریں اور میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لے کے آتی ہوں۔ اب کلثوم جو ہے وہ جری عباس کو سمر کے کمرے میں بھیج دیتی ہے اور اس کے بعد خود کچن میں ناشتہ بنانے لگ جاتی ہے، اور اتنی دیر میں سمر کے کمرے سے ایک زوردار آواز آتی ہے۔ کلثوم کے کانوں میں ٹھاک کی آواز پڑتی ہے تو کلثوم فوری طور پہ پریشان ہو جاتی ہے اور سمر کے کمرے کی طرف بھاگنا شروع کرتی ہے۔ کلثوم جو ہے وہ سمر کے کمرے تک گئی نہیں تھی، ایک اور ٹھاک کی آواز آتی ہے، اور اس بات سے کلثوم جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ کلثوم بھاگتی بھاگتی سمر عباس کے کمرے میں یعنی کہ اپنے خاوند کے کمرے میں جب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر جو ہے وہ سمر عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور جری کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ جب کلثوم جری کے ہاتھ میں یہ بندوق دیکھتی ہے تو کلثوم چیخنے اور چلانے لگ جاتی ہے، جس کے بعد جری عباس جو ہے وہ بندوق کی دوسری گولی اسی کلثوم کو مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے کلثوم بھی وہیں پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو ختم کرنے کے بعد جری عباس وہاں سے بھاگ کر اپنے گراج کی جانب آتا ہے، جہاں پر اس کی ایک موٹر سائیکل ٹھہری ہوئی تھی یعنی کہ سمر عباس کی۔ اس موٹر سائیکل سے آ کے پیٹرول نکالتا ہے، اور پیٹرول نکالنے کے بعد جو ہے وہ جری عباس بھاگ کے جاتا ہے وہاں پر اور ان دونوں کے اوپر پیٹرول چھڑک دیتا ہے۔ سب سے پہلے سمر کے اوپر پیٹرول چھڑکتا ہے اور اس کے بعد کلثوم کے اوپر بھی پیٹرول پھینک دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کمرے میں آگ لگا کر وہاں سے جری عباس فرار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی انفارمیشن دیتا چلوں، جس دوران جری عباس وہاں سے بھاگا تھا، اسی دوران کے اندر جو ہے وہ ابھی کچھ سانسیں کلثوم کی چل رہی تھی۔ اب ناظرین، یہاں پر کلثوم کیا کرتی ہے کہ کلثوم کے ہاتھ میں جب موبائل لگتا ہے تو کلثوم سب سے پہلے سمر عباس کے ایک جگری دوست مبشر بٹ کو کال کر کے بتاتی ہے کہ اس طرح جری عباس جو ہے وہ ہمارے گھر میں گھس گیا ہے اور اس نے سمر کو بھی گولیاں مار کے چلی کر دیا، اور مجھے بھی آ کے ہماری جان بچا لو۔ مبشر بٹ سے اتنی بات کرنے کے بعد جو ہے وہ کلثوم وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے، اور بعد مزید مبشر بٹ سے کوئی اور بات نہیں کر سکتی کلثوم۔ اس کے بعد اتنی دیر میں جری عباس جو ہے وہ گھر میں آ جاتا ہے اور آ کے ان دونوں کے اوپر پیٹرول چھڑکنے کے بعد آگ لگا کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔
آہستہ یہ آگ جو ہے وہ بھڑکنا شروع ہوتی ہے اور آگ بڑھ کے پورے گھر کے اندر پھیل جاتی ہے۔ آگ ہے کہ شعلے قابو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے۔ اہل علاقہ وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ساتھ کے محلے کے سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں کہ یہ سمر کے گھر کو کیا ہو گیا، اس کے گھر میں اتنی زیادہ آگ کیسے پھیل گئی۔ طور پر محلے کے لوگ جو ہے وہ 15 کے اوپر کال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ریسکیو کے عملے کو بھی اطلاع دی جاتی ہے۔ جتنی دیر کے اندر 15 کا عملہ اور اس کے ساتھ ریسکیو کی ٹیم جو ہے وہ سمر کے گھر پہنچتی ہے تو اسی دوران مبشر بٹ بھی وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دونوں ٹیمیں پلاننگ بنا رہی ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ پورے گھر کے اندر آگ پھیل چکی ہوتی ہے۔ مبشر بٹ جو ہے وہ گھر کے پیچھے والے دروازے کو کھول کر اس کے اندر جاتا ہے اور جا کے سب سے پہلے سمر کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سمر کا جسم جو ہے وہ آگ سے بھڑک رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کلثوم کا جسم پہ بھی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ مبشر بٹ وہاں پر موجود ایک بھاری کپڑے کو اٹھاتا ہے اور دونوں کے جسم کے اوپر مارتا ہے، جس سے آگ تھم جاتی ہے، لیکن ان کا جسم جو ہے وہ مکمل طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70% تک جل چکا ہوتا ہے۔ آج فوری طور پر ریسکیو کی ٹیمیں اور 15 کی ٹیم ان دونوں کی لاشوں کو جو ہے وہ اپنے تحویل میں لیتی ہے اور فوری طور پہ ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کی لاش کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ان کا معائنہ کرنے کے بعد پولیس کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے وہ گولیاں لگنے سے ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو مارنے کے بعد آگ سے جلایا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا کہ آخر یہ کرنے والا شخص کون تھا، کس نے اتنا زیادہ ظلم کیا۔ اسی دوران پولیس پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ مبشر بٹ جو ہے وہ پولیس کے پاس آتا ہے اور آ کے ساری تفصیلات بتاتا ہے کہ اس طرح بھابی نے اپنے آخری الفاظ میرے سے کہے تھے۔ جری عباس اس طرح ہمارے گھر میں داخل ہوا اور اس نے آ کے سب سے پہلے سمر کو گولیاں ماری ہیں اور اس کے بعد مجھے بھی گولیاں مار کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب تک میری معلومات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمر کے 7 بہن بھائی تھے۔ سمر سب میں سے بڑا تھا اور سمر انتہائی انصاف کرنے والا شخص تھا۔ گھر میں سے سب سمر کو پسند کرتے تھے۔ ناظرین، سمر کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عظمت، اور اس کے بعد سمر کی 5 بہنیں تھیں جو کہ سب کی سب شادی شدہ۔ سمر کا بھائی بھی شادی شدہ، سب اپنے گھر کے اندر خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ سمر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سمر ایک بہت بڑا بزنس مین، کیونکہ ہال روڈ پر سمر کا موبائلوں کا ایک بہت بڑا اعلیٰ قسم کا کاروبار تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سمر نے جو سب سے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کی وہ اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی کی۔ سمر کے اس خالہ کے بیٹے کا نام جری عباس، یہ وہی جری عباس ہے جس کے بارے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے مطابق جب سمر کے والد کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں سمر کے کاندھے پر آ جاتی ہے، کیونکہ سمر جو تھا وہ اپنے گھر کا ایک بڑا بیٹا تھا اور اپنے گھر کا سربراہ تھا۔ اس نے اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ اس کے بعد جو لمبی چوڑی جائیداد تھی اس کا بٹوارا کرنے کے لیے سمر نے بہت زیادہ انصاف کے ساتھ کام لیا۔ سمر نے سب سے پہلے اس ساری جائیداد کی ویلیو بنوائی اور اس کے بعد اس کو حصوں میں بانٹا۔ جتنا بہنوں کا حصہ آتا تھا بہنوں کو دیا، جتنا بھائیوں کا حصہ آتا تھا بھائی کو دیا۔ سمر نے ایک ایسی مثال قائم کر دی، علاقے کے اندر لوگ جو تھے وہ سمر کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ سمر جیسا انصاف کرنے والا بھائی کہیں کہیں پیدا ہوتا ہے۔ سمر ایک انتہائی انصاف پرست آدمی تھا۔ جب اس نے تمام جائیداد کا بٹوارا کیا اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں اس جائیداد کے پیسے ان کو بانٹ کے دے دیتا ہوں تو پیسے تو چند دنوں کے اندر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سمر جو تھا وہ ایک بزنس مین تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بزنس مین کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو چلتا ہے، وہ کبھی بھی لاس کی جانب بڑھنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ نے اس لیے یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنے بہنوں کو بھائیوں کو جائیداد کے پیسے بانٹ کے نہیں دوں گا، بلکہ میں ان کو جائیداد بنا کے دوں گا، میں ان کو گھر بنا کے دوں گا۔ ان گھر کو رینٹ پہ دیں گے جس سے ان کا سورس آف انکم بھی بڑھتا رہے گا اور یہ گھر اور یہ جائیداد جو ہے وہ تمام بچوں کی جائیداد بھی بنے گی اور آنے والے مستقبل میں ان کے بچوں کے کام آئے گی۔ سمر کا یہ سوچنا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں وہ چند دن کے اندر انسان کھا پی کر جو ہے وہ گزارا کر لیتا ہے اور اس کے بعد پیسے جب ختم ہو جاتے ہیں تو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، کیونکہ سمر نے انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ اہل علاقہ اور دور دراز کے علاقوں کے اندر یا سوسائٹی میں کسی نے اس طرح کی مثال قائم نہیں کی تھی۔ سمر کے اس انصاف نے جو ہے وہ بہن بھائیوں کا دل جیت لیا، کیونکہ سمر نے تمام بہن بھائیوں کو لگژری قسم کے گھر بنوا کے دیے اور اس کے بعد جو پیسے بچتے تھے وہ بھی سمر نے بہن بھائیوں کے برابر حصے میں جتنے آتے تھے سب میں بٹوارا کر دیا۔
یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شروع میں نے ایک جری عباس نامی شخص کا نام لیا تھا، جس کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سمر کا بہنوئی ہے۔ سمر نے اپنی سب سے چھوٹی بہن کی شادی جری عباس سے کی تھی۔ جب بہن بھائیوں کی جائیداد کا بٹوارا ہونے لگا تو سمر نے اپنی سب سے چھوٹی بہن کو بھی ایک کالونی کے اندر عالی شان قسم کا گھر بنوا کے دیا اور اس کے بعد اس کو کچھ پیسے بھی نقدی دیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جری عباس جو ہے وہ ایک سنوکر کلب چلاتا تھا۔ سنوکر کلب جو ہے وہ تب بھی بہترین چل پاتے ہیں جب آپ کے پولیس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو۔ اگر آپ لوگوں کی پولیس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمٹمنٹ نہیں ہے تو یہ سنوکر کلب نہیں چل پاتے صحیح طریقے سے۔ اسی وجہ سے جری عباس کا بھی سنوکر کلب بند ہو جاتا ہے۔ جب جری عباس کا سنوکر کلب بند ہوتا ہے تو اس کے بعد جری عباس گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے۔ جب جری عباس بے روزگار ہو کے اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے تو سمر کی بہن سے اپنے خامند کا یہ بے روزگاری والا حلیہ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ وہ انتہائی لڑتا بھی تھا، باتیں بھی کرتا تھا۔ لیکن آپ لوگ سوچ سکتے ہیں جب کوئی انسان گھر میں تنہا بیٹھ جائے، جو کام کرتا ہو وہ فری بیٹھ جائے تو اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے، یہ ساری حالت آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وجہ سے سمر کی بہن تنگ آ کر اپنے بھائی سمر کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ بھائی جان، آپ کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اگر آپ ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ میرے خاوند یعنی کہ جری عباس کو دے دیں یا کہیں پر جری عباس کو ملازمت پہ رکھوا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کی بہن سمر کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے ہیں، کیونکہ جری عباس کی جو سنوکر کلب چلاتا تھا وہ بند ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات تنگ ہو گئے ہیں۔ آپ ہی میرے اوپر مہربانی کریں، جری عباس کو کہیں نہ کہیں یا کسی مارکیٹ کے اندر یا اپنے پاس کہیں تنخواہ پر رکھوا دیں تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر اچھا ہو سکے۔ اس کے بعد سمر کیا کرتا ہے کہ جری عباس کو اپنے ہی کاروبار کے اندر 50,000 روپے کی ملازمت کے اوپر رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد جری عباس بھی جو ہے وہ سمر کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ سمر جو تھا وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ سمر کا اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ہر ایک چیز جری عباس سے ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ اس کے پاس لگژری لائف سٹائل تھا۔ لگژری لائف سٹائل کو دیکھ کر جو ہے وہ جری عباس جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے سمر سے۔ آہستہ آہستہ جری عباس سمر سے جیلسی فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ جری عباس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اسی طرح 50,000 روپے کی جاب اپنے سالے کے پاس کرتا رہوں گا تو میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، اور اسی لیے ایک دن جری عباس سمر سے یہ کہتا ہے کہ بھائی جان، میں نے ایک آئیڈیا سوچا ہے، میں نے ایک کاروبار کے بارے میں سوچا ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ کاروبار میں بڑا اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ سمر کہتا ہے جی بھائی بتائیں، آپ نے کیا کاروبار کا آئیڈیا سوچا ہے؟ تو جری عباس کہتا ہے کہ میں نے گاڑیوں کے کاروبار کے بارے میں سوچا ہے۔ جانتے ہیں کہ مجھے گاڑیوں کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں اس کاروبار کے اندر تجربہ بھی رکھتا ہوں۔ میں پرانی گاڑیاں مارکیٹ سے خرید کر اسے رینیو کروں گا، کو سیٹ وغیرہ کر کے لش پش کر کے دوبارہ مارکیٹ میں بیچوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی گاڑی کم سے کم 4 سے 5 لاکھ روپے کی بچت جو ہے وہ دے جاتی ہے۔ اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ مناسب لگتا ہے تو آپ کر لیں، لیکن آگے سے جری عباس یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کاروبار کرنے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، لیکن میں تو 50,000 روپے کی جاب کرتا ہوں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 50,000 کی نوکری کے اندر گھر بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ میں اس 50,000 کی نوکری کے اندر گھر چلاؤں یا اپنے کاروبار کو سیٹ کروں، اگر آپ تھوڑی سی رحمت میرے اوپر کر دیں، یعنی کہ انویسٹمنٹ میرے ساتھ کر دیں، تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ انویسٹمنٹ آپ کو واپس کر دوں گا۔ سمر کہتا ہے کہ جری عباس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن فی الحال میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی بھی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر سکوں۔ میرے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم اپنے سر پہ کرنا چاہتے ہو تم کر لو۔ اس بات کے اوپر جری عباس اور سمر کے درمیان نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور نہ کوئی بحث، بس اتنی بات ہونے کے بعد یہ بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں نے پیچھے ایک بات بتائی تھی، سمر کے اوپر پورا خاندان بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ سمر نے اتنا اچھا انصاف کیا تھا اپنے خاندان کے اندر، جو کہ پوری مثال بن چکا تھا۔ سمر کو تو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، اگر وہ جری عباس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا بھی تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔
नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जरी अब्बास जो है वो इस बात को दिल के अंदर रख लेता है और उसके बाद खामोशी से अपने घर चला जाता है और वहाँ पे जाके अपनी बेगम के सारे ज़ेवरात को उठाता है। उन ज़ेवरात को उठाकर जाके मार्केट में सेल आउट कर देता है और उसके पास जो पैसे आते हैं उससे वो अपना कारोबार स्टार्ट करता है। इसी तरह वो अपना कारोबार करने लग जाता है और बाकी जो वाकया पेश आया है उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आज जब पुलिस जो है वो इस जरी अब्बास को गिरफ्तार करके थाने ले आती है तो तशवीश के दौरान ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग परेशान हो जाएंगे। तशवीश जरी अब्बास ने ये बताया है कि मैंने सिर्फ इसी हसद की वजह से अपने साले समर को कत्ल किया है। दौरान तशवीश जरी अब्बास का ये भी कहना था कि मैं जब मुलाजमत करता था समर के पास तो मेरा साला समर जो है वो मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया करता था। जैसे वो दूसरे मुलाजमों के साथ सलूक करता था, उनको गाली गलौज निकालता था, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया करता था। जबकि उसे इस बात का इल्म था कि मैं उसका बेनाई हूँ और वहाँ पर काम करने वाली सारी लेबर को भी इस चीज़ के मुतालिक पता था कि ये इनका बेनोई है, लेकिन इसके बावजूद भी समर मेरे साथ बुरा सलूक करता था। सबसे बढ़कर मुझे इस बात की रंजिश थी, जब मैंने समर से इन्वेस्टमेंट मांगी तो उसने मुझे आगे चिटा जवाब दे दिया कि मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। समर के पास तो करोड़ों का माल था, लेकिन इसके बावजूद भी समर ने 1 टका मेरे ऊपर खर्च करना गवारा नहीं समझा। नाज़रीन यहाँ पर जरी अब्बास ये बताता है कि मैं सिर्फ इसी रंजिश की वजह से पूरी प्लानिंग करके समर अब्बास को कत्ल करने के लिए उसके घर आया था और ये सारा कुछ मैंने वहीं पे किया। दौरान तशवीश जरी अब्बास ने हर एक बात का इतराफ़ किया है। ये तशवीश जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि इसकी तशवीश अभी जारी है। अब देखते हैं कि जब तक ये तशवीश मुकम्मल होती है तो और कौन कौन सी बातें सामने आती हैं। फ़िलहाल इस केस के मुतालिक यही अपडेट है। यहाँ पर मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कोई भी शख्स आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक वो आपका राजदार या भेदी ना हो। अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी किसी पर एहसान करना है तो अननोन पर्सन पे एहसान कर दें। जो जानने वाला शख्स है उस पे ज़िंदगी में कभी भी एहसान ना करें। जो शख्स या जो आदमी आप लोगों के करीब होता है उसे इस बात का इल्म होता है कि आप क्या खाते हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, कितना सोर्स ऑफ इनकम है, कितना पैसा आपके पास है, सब चीज़ों का अंदाज़ा रखता है। इसी वजह से वो अपने अंदर जेलसी फील करता है और यही जेलसी जरी अब्बास के अंदर भी फील होना शुरू हुई थी। लेकिन जरी अब्बास यहाँ पे क्या करता था कि अपने लाइफस्टाइल को कंपेयर करता था समर के लाइफस्टाइल से, जिसकी वजह से जरी अब्बास एहसास से कम तरीका शिकार होता गया। इसी एहसास से कम तरीके शिकार होने की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ताकि आप इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।